أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. حضرات و خواتین اسلام، نماز اللہ اور بندے کے درمیان تعلق مضبوط کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر زکوٰۃ کے ساتھ، اپنی توحید کے ساتھ، حج کے ساتھ، جہاد کے ساتھ، غرض تقریباً ساری عبادتوں کے ساتھ کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر اعمالکم الصلاۃ، تمہارے عملوں میں سب سے بہترین عمل نماز ہے. ہم انشاءاللہ آج کے پروگرام میں نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے نماز میں جو عام طور پر غلطیاں ہوتی ہیں، ایک ویڈیو ہے بتا رہے ہیں آپ کو، ذرا غور سے دیکھیے کہ لوگ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نماز کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ وہ بتائیں گے. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز پڑھتے ہوئے ہر آدمی دعا کرتا ہے. اب یہ حضرت کیا کر رہے ہیں، زور زور سے اپنی دعا پڑھ رہے ہیں، جبکہ جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے نماز، تو اپنی دعا جو ہے زور زور سے پڑھ رہے ہیں. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں کا ہر آدمی اپنے پروردگار سے بات کرتا ہے تو اپنی آواز کو بلند نہ کرے اور دوسروں کو تکلیف نہ دے. اب یہاں پر لوگ ہاتھ اٹھاتے ہوئے، وہ دیکھیے جہاں پر نشانی لگائی گئی ہے، یہ حضرت جو ہے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہوئے دعا کرے ایسا ہاتھ اٹھاتے ہیں. رفع الیدین جو کرنے کا ہے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے رکوع سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد اس طریقے سے اٹھانا ہے جیسے تکبیر تحریمہ کے موقع پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. تکبیر تحریمہ کے موقع پر جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسے اٹھانی چاہیے. اس کے بجائے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد ایسے اٹھاتے ہیں، وہی بتایا جا رہا ہے کہ غلط ہے. بعض لوگ رکوع سے اٹھتے ہوئے یا رکوع کرتے ہوئے صحیح طریقے سے رکوع نہیں کرتے. اور فوراً جو ہے اٹھ کے دیکھیے اعتدال جو ہے یہاں پر رکوع سے اٹھنے کے بعد رکنا ہے. رکے بغیر جو لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں، نماز کے ارکان ہیں، دیکھیے نماز کے کئی ارکان ہیں. تکبیر تحریمہ رکن ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے قیام رکن ہے، رکوع رکن ہے، رکن مطلب پلر. اور رکوع سے اٹھنے کے بعد جو اعتدال کھڑے ہونا ہے وہ بھی پلر ہے، نماز کے پلرز میں سے. پلر کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کی نماز کا پلر اگر نہیں رہا کوئی بھی تو نماز آپ کا بیکار، وہ رکعت گئی. وہ رکعت جس میں آپ نے صحیح طریقے سے قیام نہیں کیا وہ رکعت ہی گئی. لہذا ہر اسٹیپ رکوع سے اٹھ کر جی کھڑے ہونا، پھر سجدے کو جانا ایک پلر ہے، پھر سجدے سے اٹھنا، جی اٹھ کر بیٹھنا ایک پلر ہے. عام طور پر لوگ جلدی میں کیا کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. یہ غلطی ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے یہ بتایا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اٹھو حتیٰ کہ تم پورے طریقے سے کھڑے ہو جاؤ. اب رکوع جو ہے بعض لوگ کرتے ہیں صحیح طریقے سے نہیں کرتے، جبکہ وہ کر سکتے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے. دیکھیے جس طریقے سے کھڑے ہیں وہ یہ پوری طریقے سے جو ہے اپنے پیٹھ کو سیدھی نہیں کر رہے ہیں، یہ جو ہے غلط ہے. زیادہ جھکنا بھی نہیں ہے اور ایسے بھی کھڑے نہیں ہونا ہے. ہاں اگر بیماری ہے تو الگ بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا. بعض لوگ نماز میں کھڑے ہو کر اپنے کپڑوں کو بار بار ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، یہ چیز نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے دیکھیے یہ جو کف، یہ جو باندھے ہیں اٹھا کر لپیٹ کر اس طریقے سے کرنا جائز نہیں ہے، یہ بھی سجدہ کرتا ہے.
یہ ہمارے کپڑے بھی سجدے کرتے ہیں جی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کو اسی طریقے سے ٹخنے سے نیچے لوگ کپڑے رکھتے ہیں. کپڑے جو ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں وہ کبیرہ گناہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. چاہے پینٹ پہنے, شرعی پہنے, لنگی پہنے, کچھ بھی, مردوں کے لیے ٹخنے سے نیچے کپڑا نہیں ہونا چاہیے. اب چونکہ وہ لوگ ٹخنے سے نیچے کپڑے رکھتے ہیں, نماز کے لیے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, فولڈ کر لیتے ہیں. اب جو فولڈ کرتے ہیں یہاں بھی ایک گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فولڈ کرنے سے منع کیا, نماز میں کپڑوں کو فولڈ کرنے سے منع کیا, اور آپ نے کہا کہ یہ بھی سجدے کرتے ہیں. اس لیے ہمیشہ کپڑا ہمارا ٹخنے کے اوپر ہی رہے, چاہے نماز میں رہیں یا نماز کے باہر. جی نیکسٹ بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں دونوں کندھوں پر کپڑا رکھنے کو ضروری کہا ہے. بعض لوگ جو ہے کٹ بنین پہن کر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں, جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصلین احدکم ولیس علی عاتقہ شیء, تم میں سے کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے اس حالت میں کہ اس کے کاندھے پر کوئی کپڑا نہ ہو. عام طور پر احرام کی حالت میں لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. نماز ایسی جگہ پڑھنی چاہیے جہاں ہمیں ڈسٹرب نہ ہو. اب ٹی وی چل رہی ہے, فٹ بال چل رہا ہے, وہاں نماز پڑھ رہے ہیں, سکون کہاں ہوگا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, گھر میں ایک پردہ تھا اور پردے میں کچھ تصویریں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو ہٹانے کے لیے کہا. یہاں بیچارہ نماز پڑھ رہا ہے, یہاں ٹی وی چل رہی ہے, ایک فٹ بال میچ. نمازی کے سامنے گزرنا یہ ایک جرم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے سامنے گزرنے سے منع کیا. آپ نے فرمایا 40. روایت کرنے والے کہتے ہیں, مجھے یاد نہیں ہے 40 دن کہا آپ نے یا 40 مہینے کہا یا 40 سال کہا. یعنی 40 دن بھی اگر کوئی کھڑا رہے انتظار کر کے حتیٰ کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے, یہ بہتر ہے اس کے لیے کہ نمازی کے سامنے سے گزرے. ڈسٹینس کم از کم جو ہے 1.5 صف کا حساب ہوتا کم از کم, لیکن پھر بھی آدمی جو ہے یعنی اس کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے. ہاں بہت 2-4 صف دور ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں, 2-4 احتیاط کے لیے. ورنہ جو ہے آدمی کو چاہیے کہ اپنے سترے کے سامنے, ایک صف کا سترا ہے یہاں پر, ہم سترے کے سامنے کھڑے ہیں, یا کوئی چیز رکھ کر نماز پڑھ لیں, یہ زیادہ بہتر ہے ہماری نماز کے لیے. سترا ہائٹ رکھنے کے بارے میں, سترا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سواری پر بیٹھتے, ایک آدمی بیٹھتے تو پیچھے جو ہے ٹیکا لگانے کے واسطے لکڑی رکھتے تھے جی, تقریباً سمجھ لیجیے اتنے ہی تقریباً ٹیکا لگانے کے لیے جو ہے سواری جانور پر بیٹھ کر نبی مثال دی گئی باقاعدہ حدیث میں اس کی. تو ایسی کوئی بھی چیز تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ آدمی سترا کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. سترا اگر ہے تو اس کے آگے سے جانے میں کوئی حرج نہیں جی. وہی حدیث 40 دن کے بالی, 40 دن کا 40 مہینے کا مجھے یاد نہیں ہے, راوی کہتے ہیں صفوں میں اگر جگہ خالی ہو تو پہلے اگلی صفوں کو بھرنا چاہیے, بیچ میں جگہ نہیں چھوڑنا چاہیے صفوں کے بیچ میں. عام طور پر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں, تو اسی کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے. یہ جو ہے پیچھے کھڑے ہو گئے, دیکھیں صف میں نہیں کھڑے ہیں, صف کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں, جو کہ جائز نہیں ہے. صف میں برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باقاعدہ ہاتھ رکھ کر جو ہے کہتے تھے کہ کاندھوں کا برابر کرتے تھے, اور کہتے تھے کہ اگر بیچ میں گیپ دیں گے تو شیطان بیچ میں آئے گا. اسی طریقے سے غلطیوں میں سے غلطی یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں پیر زمین پر رکھے بغیر اٹھا لے رہے ہیں آپ, یہ غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. چلیے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. تو 7 میں 2 پیر, 2 گھٹنے, 2 ہاتھ, 6 ہو گئے, اور پیشانی اور ناک ایک ہو گئے, 7 اعضاء پر نبی کریم نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. تو یہ 7 ہڈیاں جو ہیں یہ پوری زمین پر لگنی چاہیے. بعض لوگ ناک صحیح طریقے سے نہیں لگتے, بعض لوگ جو ہے پیشانی صحیح طریقے سے نہیں لگتے, یہ سب غلط ہے, یہ نماز ہوتی نہیں ہے. ہاتھ ہے جو اٹھاتے ہوئے صحیح طریقے سے ہاتھ اٹھانا چاہیے, جیسا کہ میں نے بتایا کاندھے تک ہاتھ اٹھانا چاہیے. بعض لوگ جو ہے ایسے ہی جو ہے ہاتھ
برابر طریقے سے نہیں اٹھاتے ہیں، یہ بھی ایک غلطی ہے. سجدہ رکوع جو رفع الیدین جو کرنے کا ہے، ہاتھ اٹھانے کا، یہ جو ہے دیکھیے تکبیر تحریمہ کے موقع پر نمبر 1، نمبر 2 رکوع کو جانے سے پہلے، نمبر 3 رکوع سے اٹھنے کے بعد، نمبر 4 تشہد سے اٹھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے. تشہد سے جب تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تب آپ ہاتھ اٹھائیں گے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب سجدے کے لیے جاتے ہیں تب بھی اٹھاتے ہیں، سجدے کے لیے سجدے سے اٹھتے ہیں تب بھی اٹھاتے ہیں. دوسری رکعت کے لیے جب سجدے سے اٹھیں گے تب جو ہے ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. علماء کا یہی صحیح قول ہے، گرچہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تب بھی اٹھانا چاہیے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ دوسری رکعت کے لیے جب سجدے سے اٹھیں گے تب رفع الیدین نہیں ہے، تشہد سے جب اٹھیں گے تب رفع الیدین ہے. جی سجدے کی حالت میں جی دونوں ہاتھوں کو جو ہے دیکھیے کیسے رکھے، ہاتھ دونوں ہاتھ زمین پر رکھنا چاہیے. سجدے کی حالت میں وہ مٹھی کی طرح اس طریقے سے رکھے ہوئے ہیں، اور انگلیوں کو جو ہے سجدے کی حالت میں پھیلانا نہیں چاہیے ایسے، بلکہ جما کر رکھنا چاہیے سجدے کی حالت میں. رکوع کی حالت میں ایسا کھلے رکھنا چاہیے گھٹنوں کو پکڑتے ہوئے، لیکن سجدے کی حالت میں زمین پر ایسی ہونی چاہیے. قرآن کریم پڑھتے ہوئے، ذکر و اذکار پڑھتے ہوئے ہمارے ہونٹ ہلنے چاہیے، حرکت رہنی چاہیے، دل سے نہیں پڑھنا ہے. ایسا کھڑے ہو کر، اب ایک صاحب دیکھیے خاموش کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، ان کے ہونٹ نہیں ہل رہے ہیں، یعنی وہ پڑھنا جو ہے اس کو پڑھنا نہیں بولتے. پڑھنے کے لیے آپ کے ہونٹ ہلنے چاہیے جی، اپنے آپ میں آپ پڑھتے رہیں تبھی یہ جو ہے پڑھنے میں شامل ہوگا. صفوں کا ٹیڑھا رہنا، سیدھے نہیں رہنا. یہ دیکھیے یہ صاحب آگے ہیں، سب سے آگے ہیں. یہاں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر دو آدمی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے، بالکل بازو میں، آگے نہیں پیچھے نہیں، امام صاحب کے ساتھ بالکل. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، امام صاحب کو سامنے رکھ کر ایک آدمی جو ہوتا ہے پیچھے نہیں، یا تو آپ برابر کھڑے رہیں گے. اسی طریقے سے بعض مسجدوں میں جگہ جہاں چھوٹی ہوتی ہے، امام صاحب کو کیا کرتے، امام صاحب کو آگے کر دیتے، تھوڑا ایک قدم آگے کراتے، اور بعد میں پیچھے لوگ جو ہے ایک قدم پیچھے رہتے. غلط ہے، یہ غلط ہے. کیوں؟ اس کی وجہ سے صف ٹوٹتا ہے، صف ٹوٹتا ہے. جو حکم یہ ہے کہ اگر یا تو امام پورے طریقے سے سامنے ہو، یا اگر جگہ کی قلت ہے یا دو ہی آدمی ہیں تو برابر برابر امام اور مقتدی دونوں برابر برابر کھڑے ہوں گے، صف نہیں ٹوٹتا ہے، عورتوں کی صف کے جگہ کھڑے ہوں گے. یہ حکم ہے. اور اسی طریقے سے نماز میں ایک صف کا جو مسئلہ تھا، ہاں ذہن سے بات نکل کے میں پھر بتاتا ہوں انشاءاللہ. حدیث میں کیا آتا ہے کہ آپ لوگ صفوں کو برابر کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا. صفوں کو اگر برابر نہیں کرو گے تو تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا. یہ بیٹھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. تشہد میں یا سجدے کے بیچ میں، دونوں سجدے کے درمیان بیٹھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ بائیں پیر کو گھما کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے اور دائیں پیر کو جو ہے کھڑی کریں گے. یہ جو ہے غلطیاں میں نے بتائی، عام طور پر جو غلطیاں لوگ کرتے ہیں. پی پی ٹی ڈالیے. ہاں بھائی صاحب کا سوال ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ جو ہے دونوں ہاتھ کو سینے پر باندھنا ہے، نہیں چھوڑ دینا ہے. اس میں علماء کے دو قول ہیں. حنبلی مسلک میں اور شیخ بن باز کا بھی یہی خیال ہے کہ اٹھنے کے بعد ہاتھ کو باندھنا چاہیے، لیکن دوسرے علماء کی نظر میں اور شیخ البانی کا یہی خیال ہے کہ ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے، ہاتھ چھوڑ دینا چاہیے. بہرحال دونوں جو دلیل لیتے ہیں ایک ہی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھنے کے بعد رکوع سے پہلے جو حالت تھی اس پہ آ گئے. تو شیخ بن باز کہتے ہیں کہ رکوع سے پہلے آپ کی حالت یہ تھی تو اسی طریقے سے آپ رکھیں گے،
لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ رکوع سے جب اٹھتے ہیں آدمی تو یہ جو ہے قیام نہیں بولتے اس کو، قیام نہیں ہے، یہ اعتدال ہے. اعتدال کا مطلب برابر ہونا. گویا ہم سجدہ جانے کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں تو اس کو قیام نہیں بولتے. لہذا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ سینے پر نہیں باندھیں گے. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز کا طریقہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ، یہاں پہلی بات بتا رہا ہوں کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے عورتیں سینے میں ہاتھ باندھیں گی، مرد نیچے ہاتھ باندھیں گے. عورتوں کا سجدہ چپا ہوتا ہے. چپا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا سینہ جو ہے ان کے زانو پر ہوتا ہے، ران پر، اور وہ جسے ہم لوگ سجدہ کرتے ویسا نہیں کرتے. غلط ہے یہ. عورتوں کا جو سجدہ عام طور پر جو ہے وہ اس طریقے سے، وہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ اونچا سجدہ نہیں کرنا چاہیے. اونچا سجدہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے مرد لوگ کرتے ہیں بالکل الگ ہو کر ایسے، وہ لوگ جو سجدہ کرتے ہیں ان کا سجدہ طریقہ نا یہ ہے، ایسے کرتے ہیں، یعنی اپنے سینے کو، اپنے پیٹ کو اپنے زانو پر لگا دیتے ہیں، الگ سے ایسا نہیں کرتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے الگ نماز، مردوں کے لیے الگ نماز، نماز کے طریقے میں. اور آپ نے سب کو یہی فرمایا کہ میں نے جیسے نماز پڑھا ہے ویسے تم نماز پڑھو. نیکسٹ، نماز کے لیے نیت ضروری ہے، لیکن نیت دل سے ہونی چاہیے. نیت کا مطلب سب سے پہلے کہ نیت ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ فرض اور سنت اور نفل میں فرق. فرض کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، عصر کی پڑھ رہے ہیں، نیت دل سے ہونی چاہیے، زبان سے نہیں. زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثبوت نہیں ہے، نہ صحابہ سے اس کا ثبوت ہے کہ ان لوگوں نے زبان سے جو ہے نیت کی ہو. قبلہ جو ہے نماز کے لیے شرط ہے. قبلہ جو ہے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ تم جہاں بھی رہو مسجد حرام کی طرف تو اپنا چہرہ کرو نماز کے وقت. لیکن اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے تو مجبوری کی صورت میں وہ جیسی ڈائریکشن میں پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر سفر کی حالت میں یا کسی نئی جگہ گیا، اس کو معلوم نہیں ہے ڈائریکشن کیسا ہے، تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ قبلہ کدھر ہے معلوم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اپنے سے ایسے ہی پڑھ لیا یہ غلط ہے. کوشش کر کے بعد میں غلطی ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ معاف کرے گا. لیکن کوشش ہی نہیں کیا، معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کیا کہ کدھر ہمارا ڈائریکشن کدھر ہے، اور ایسے ہی نماز پڑھ لیا اللہ معاف کرتا ہے، یہ غلط چیز ہے. کوشش کرنی چاہیے، اس کے بعد اگر غلطی ہو گئی اللہ معاف کرے گا. نماز میں جو ہے جیسا کہ اس سے پہلے بتایا کہ پیر ٹخنے سے ٹخنا، ٹخنے سے ٹخنا اور کندھے سے کندھا یہ ملانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے. اچھا، صف کے بارے میں بتا رہا تھا میں، جو بات بھول گیا تھا وہ یہ ہے پلر کے درمیان نماز نہیں پڑھنی چاہیے. مسجدوں میں پلرز ہوتے ہیں تو اللہ یہ کہ مسجد بھر گئی، جگہ نہیں ہے تو وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں مجبوری کی حالت میں. لیکن اگر مسجد میں جگہ ہے تو جہاں پلرز ہوتے ہیں، جی ستون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انس بن مالک کہتے ہیں نہینا عن ھذا، یعنی ہم لوگوں کو اس سے منع کیا گیا تھا کہ ہم ستونوں کے درمیان بیچ میں کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اس کی وجہ سے صف ٹوٹتا ہے. حکمت دیکھیے، صف ٹوٹتا ہے، اس لیے مجبوری ہے، مسجد سب بھر گئی جگہ نہیں ہے تب کوئی بات نہیں. تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ، تحریمہ کا مطلب حرام سے ہے. حرام کا مطلب کیا ہے؟ کیوں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں پہلی تکبیر کو؟ کیونکہ اس کے بعد کھانا پینا بات کرنا حرام ہو جاتا ہے. تکبیر تحریمہ کے بعد کوئی بھی آدمی نماز میں کھڑ کر کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، بات چیت نہیں کر سکتا، دوسرا اپنا کام نہیں کر سکتا، اس لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اور یہ تکبیر تحریمہ جو ہے نماز کے پلرز میں سے ہے. بہت ہی ضروری ہے کہ نماز، بعض لوگ جو ہے رکوع میں شامل ہونے کے سب پہ کیا کرتے ہیں، ایسے ہی جو ہے چلے جاتے ہیں. تکبیر تحریمہ ضروری ہے. اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے. جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس میں سلائڈ میں حکم ہے اور دلیل بھی ہر اس کے ساتھ دی گئی ہے. ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گے؟ دیکھیے یہاں جو ہے کندھے تک اٹھائیں گے اس تصویر نمبر 1 میں. فوٹو نمبر 2 میں کان کے برابر،
کان کے برابر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں روایتیں آئی ہیں. اس سے پہلے جو حدیث دونوں ذکر کیے دونوں دلیلیں موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک یا کان کے برابر. یہ کندھا ہے یہ اوپر ہے, تھوڑا سا فرق ہے. کان کو پکڑنے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں نہیں ہے. بعض لوگ جو ٹچ کرتے ہیں, ٹچ کرنے کا ذکر نہیں ہے, برابر ایک یا نہیں تو کندھے کان کے برابر, لولکی کے برابر. جی, ہاتھ کہاں رکھنا چاہیے, اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. علماء احناف کے پاس یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھنا چاہیے, ہاتھ باندھنا چاہیے. یہ ناف جو ہوتا ہے بمبی جس کو بولتے ہیں, ہاف ناف کے نیچے. لیکن دوسرے علماء کے پاس یہ ہے کہ سینے میں باندھنا چاہیے. اس کی مختلف روایتیں ہیں, یہ طاؤس کی روایتیں اور دوسری بہت ساری روایتیں, اختصار کے لیے ہم نے اس کو شارٹ کر دیا. لیکن صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اپنے ذرا کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک, اس کو ذرا کہتے ہیں. آپ یہاں تک اگر ایسے رکھنا پکڑنا غلط ہے جی, کوہنی کے ساتھ پکڑنا غلط ہے. یہاں تک اگر آپ رکھیں گے تو آپ اس کو کہاں تک لے جائیں گے بتائیے؟ ناف کے نیچے جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. اگر یہ ذرا کا مطلب دیکھیے, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں. ذرا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب ذرا کو, جب ذرا کا مطلب یہاں سے لے کر یہاں تک, یہ کف ہے, یہ برا ذرا ہے, تو اب یہاں تک اگر رکھیں گے تو کہاں تک لے جائیں گے بتائیے؟ تو لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے, یہ غلط ہے. اس کی بہت ساری دوسری روایتیں بھی ہیں, اور سب سے زیادہ صحیح یہ صحیح بخاری والی روایت ہے. جی ہاں, یہ سب ایسے دیکھیے یہاں رکھا ہوا ہے, ایسے پکڑے ہوئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, دونوں ٹھیک ہے, دونوں جائز ہے, کوئی حرج نہیں. بعض لوگ ایسا رکھتے ہیں دل کے اوپر, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں, ایسا رکھتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں رکھتے ہیں, یہاں رکھنے کا ذکر نہیں ہے. جی ہاں, نگاہیں ہماری نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. دیکھیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے یہ بتاتے ہیں, اور یہ بھی کہ نماز کی حالت میں ہماری نگاہ اوپر نہیں رہنی چاہیے. بعض لوگ ایسے دیکھتے ہیں, ایسے دیکھتے ہیں, اوپر دیکھتے ہیں, نعوذ باللہ. حدیث میں دیکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی نگاہوں کو نماز کی حالت میں اوپر اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف, ان کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کو نہ اچک لے. یعنی کتنی بڑی وعید ہے, سبحان اللہ. تو لہذا نگاہ کیوں, نماز اللہ کے سامنے عاجزی, انکسار, جی پورے ادب اور احترام اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف بہت بڑی چیز ہے. تو لہذا ایک بندہ, ایک غلام اپنے پروردگار کے سامنے جیسا ہونا چاہیے اس طریقے سے اس کو ہونا چاہیے. سورہ فاتحہ سے پہلے دعائیں ہیں, ان دعاؤں میں کئی دعائیں ہیں. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کچھ خاموش رہتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں یہ دعا پڑھتا ہوں, اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اسی طریقے سے دور کر دے جیسے تو مشرق اور مغرب کے درمیان دور کیا ہے. اے اللہ میرے گناہوں کو پانی سے, برف سے اے اللہ مجھے پاک کر دے. تو یہ دعا, اور اس طریقے سے ثنا جو پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کو بھی علماء نے صحیح روایت کی بتائی ہے. اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیونکہ قرآن کریم میں اللہ کا حکم ہے فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ, کہ تم جب قرآن پڑھو شیطان, اللہ تعالیٰ کے پناہ مانگو شیطان مردود سے. تو لہٰذا جو ہے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے, یعنی دعا استفتاح. جی سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک, یا اللہم باعد وغیرہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. نیکسٹ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جہری نمازوں میں بسم اللہ زور سے پڑھنا ہے کیا؟ شافعی مسلک کا قول ہے یہ. شافعی مسجدوں میں دیکھیں گے وہ لوگ جب قرات شروع کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. وہ حدیث ہے لیکن اس حدیث میں کلام ہے. یہ شافعی مسلک کا قول ہے. صحیح قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے کہ دیکھیے قتادہ کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان رضی اللہ عنہم
ان لوگوں کے پیچھے میں نے نماز پڑھی اور وہ نماز الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے. کیا مطلب؟ اعوذ باللہ بسم اللہ سب آہستہ پڑھیں گے, الحمدللہ رب العالمین زور سے شروع کرتے تھے, یہ نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمدللہ پڑھتے تھے. تو لہذا صحیح بات یہ ہے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ آہستہ پڑھیں گے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ زور سے پڑھیں گے امام صاحب. جی ہاں. اب یہاں ایک مسئلہ ہے, بہت اہم مسئلہ, جس میں علماء احناف اور دوسرے علماء کے درمیان اختلاف ہے. سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ امام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں, فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں, سورہ فاتحہ مأموم مقتدی کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف حکم آ گیا ہے, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ناقص ہے, ناقص ہے, ناقص ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں, قرآن پڑھیں؟ کہا کہ قرآن مت پڑھو, سورہ فاتحہ پڑھو, صرف سورہ فاتحہ پڑھو, سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورت مت پڑھو. جی, سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورت مت پڑھو. جب امام صاحب قرات کر رہے ہیں تو آپ جو ہے قرات سنیں گے, لیکن اگر آپ دیر سے آئے تو تب بھی کیا کریں گے, آپ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے, سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ امام صاحب کی قرات سنیں گے. جی ہاں, یہ علماء نے بہت ساری حدیثیں ہیں, اس پہ کئی حدیثیں ہیں جو ثابت ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حدیثوں کی صحت میں. لہذا صحیح بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے, چاہے جہری نماز ہو چاہے وہ سری نماز ہو. علماء احناف جو ہے دلیل دیتے ہیں, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب نماز قرآن جب پڑھی جائے, جب قرآن پڑھی جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو. یہ ان کی دلیل ہے. دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جنرل بات ہے, لیکن سورہ فاتحہ کے لیے خاص حکم ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اور ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو لہٰذا ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے, چاہے جہری نماز ہو زور سے پڑھنی پڑی جس میں قرات پڑھی جاتی ہے, یا سری نماز ہو جیسے ظہر اثر کی نماز ہے. امام کے پیچھے کب پڑھیں گے؟ ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں, بعد میں پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, لیکن پڑھنا ہے آپ کو. جی ہاں, سورہ فاتحہ کے ختم ہونے پر جو ہے امام صاحب آمین بھی بولیں گے اور سب لوگ آمین بولیں گے, اور اس کی بڑی فضیلت آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا آمین من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ, فرشتوں کی آمین اور اس کے آمین دونوں ایک ہی وقت میں ہوئے, اللہ اس کے پرانے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو لہٰذا آمین زور سے بولنا چاہیے. آمین جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد زور سے پڑھنی چاہیے. امام صاحب کے ساتھ, امام صاحب بولے تب بھی بولے یا امام صاحب کے بعد بولے کہ پہلے نہیں؟ جی امام صاحب اگر نہیں بولتے ہیں, آپ اگر وہاں بول سکتے ہیں تو بولیے, کوئی مسئلہ نہیں. بعض امام صاحب نہیں بولتے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اگر وہاں بولنے کی وجہ سے مسئلہ نہیں بنتا ہے, فتنہ نہیں کھڑا ہوتا ہے, تو آپ جو ہے بولیے, کوئی مسئلہ نہیں. جی ہاں ہاں جی جی نہیں. اب آپ دیکھیے, ایک آدمی جو ہے رکوع کی حالت میں شامل ہوا جماعت میں, سورہ فاتحہ پڑھنے کا اس کو موقع نہیں آیا. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جب آدمی دیر سے آتا ہے نماز میں تو دعائے استفتاح وغیرہ پڑھنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. آتے ہی سب سے پہلے تکبیر تحریمہ باندھے گا, اعوذ باللہ پڑھے گا, بسم اللہ پڑھے گا, سورہ فاتحہ شروع کرے گا. دعا استفتاح یہ جو ہے سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک انی وجہت وجہیا, یعنی تو اللہم باعد بینی و بین خطایا, یہ دعائیں جو ہیں یہ آپ جب اسٹارٹنگ میں جب امام کے ساتھ رہیں گے تبھی پڑھنے کا موقع ملے گا, کیونکہ یہ سب مستحبات ہیں. کہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ سب پڑھ رہے ہیں, امام صاحب رکوع کو چلے گئے, سورہ فاتحہ چھوٹ گئی آپ سے. تو سورہ فاتحہ جی یہ تو بہرحال پڑھنی ہے, لیکن اگر کوئی امام صاحب رکوع میں جب جا رہے ہیں, ایسی صورت میں آ کر شامل ہوئے رکوع میں,
تو اس کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ غلطی کرتے ہیں بعض لوگ کہ امام صاحب رکوع میں ہیں اور یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. نہیں, تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ رکوع چلے جائیں گے, فوراً رکوع میں شامل ہو جائیں گے. جی ہاں, اب اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی آدمی رکوع کو پاتا ہے تو کیا اس کی رکعت ہوگی وہ رکعت یا نہیں ہوگی. قیام نہیں ملا اس کو, رکوع مل گیا, تو یہ جو ہے یہ رکعت کا شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ اس کو جب رکوع مل گیا ہے تو اس کی رکعت وہ مل گئی, وہ شامل ہے, وہ رکعت جو ہے اکاؤنٹڈ ہے. اس کے لیے دلیل جو دیتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی, رضی اللہ عنہ, ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کیا کیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, رکوع کو گئے, جیسے ہی رکوع کو گئے وہ مسجد میں ابھی صف میں نہیں آئے, اللہ اکبر بول کر رکوع میں چلے گئے اور ایسے چل کر جو ہے رکوع میں شامل ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے ایسا کیا, کہا ہاں میں نے ایسا کیا, کہا ایسا مت کرو, ایسا مت کرو, لا تعد, دوبارہ ایسا مت کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا. صحیح حدیث ہے, بالکل صحیح بخاری کی. علماء کہتے ہیں اگر اس رکعت کا شمار نہیں ہوتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو کہتے کہ تمہاری وہ رکعت نہیں ہوئی, تم اٹھ کر دوبارہ پڑھو اس رکعت کو, آپ نے نہیں کہا. اس لیے اگر کوئی شخص رکوع میں شامل ہو گیا تو وہ جو ہے اس کی وہ رکعت مل گئی. یہ اکثر علماء کا خیال ہے. ہندوستان کے اہل حدیث علماء کا یہ خیال ہے کہ رکوع میں اگر کوئی شامل ہو گیا تو اس کی رکعت کا اعتبار نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ وہ رکعت کا حساب نہیں کریں گے, دوسری رکعت پڑھیں گے. بہرحال یہ مسئلہ جو ہے علماء کے درمیان اختلاف, اس لیے میں نے بتایا. اس کے بعد قرآن کریم جو بھی یاد ہے آپ پڑھیے. یہاں جو حدیث میں بتا رہا ہوں یہ ایک بہت اہم حدیث ہے. اس حدیث کو اسلامی اصطلاح میں, علمی اصطلاح میں حدیث المسیء صلاتہ. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ بیٹھے ہوئے تھے, آیا بیچارہ مسجد کو, نماز پڑھا اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تم جو ہے نماز دوبارہ پڑھو پھر آؤ. 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا, جاؤ. تیسری مرتبہ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, اس سے اچھی نماز پڑھنے مجھے نہیں آتی ہے, بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کو بتایا کہ تم جب تکبیر باندھو, قرآن پڑھو جو ہے, پھر اس کے بعد تم اطمینان سے رکوع کو جاؤ, دیکھیے, اینڈ دین گو ٹل یو فیل اٹ ایٹ ایز, یعنی اطمینان سے, پھر اطمینان سے اٹھو, یعنی پوری طریقے سے اطمینان کے ساتھ. جو اطمینان کو علماء نے کہا کہ یہ نماز کا ایک اہم ایک شرط ہے جس کے بغیر نماز ہماری پوری نہیں ہوتی. تو بہرحال اس میں تکبیر کا اور سارے تقریباً مختصر طور پر اس کا ذکر ہے. جی ہاں. پھر اس کے بعد رکوع کو جانے سے پہلے آپ نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے, اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے. ہاتھ اٹھانے کے بارے میں لوگ بہت ساری غلط سلط باتیں بتاتے ہیں, نعوذ باللہ, کہ صحابہ بتوں کو اپنے کندھوں پر رکھتے, اپنے بغلوں میں رکھتے تھے, اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے. یعنی کیسے آپ تصور کر سکتے ہیں صحابہ کے بارے میں, جو صحابہ اپنے جانوں کو, اپنے لخت جگروں کو اسلام کے لیے قربان کر دیے, وہ کیسے جو ہے بتوں کو رکھ کر جو ہے نعوذ باللہ بغل میں چھپا کر جو ہے نماز پڑھتے تھے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اٹھاتے تھے ہاتھ کہ صحابہ نعوذ باللہ بغل میں جو ہے بتوں کو رکھتے تھے, کہتے اتنی محبت تھی بغل میں رکھ کر چھپا کر کیا کرتے, پھر اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے, کہتے تاکہ وہ بت گر جائے. سوال یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے موقع پر جب اٹھائے ہاتھ تب بت نہیں گرے گا, وہ تکبیر تحریمہ کے موقع پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تب نہیں گرے. نہیں, ایسے بیکار باتیں جو ہے نعوذ باللہ منسوب کرتے ہیں جو صحابہ کے شان کے بالکل برخلاف ہے. جی ہاں, رکوع کو جائیں گے. جی نیکسٹ, رکوع کا طریقہ بتائے گا. جی اور دیکھیں آپ جو ہے ہاتھ دیکھیے, انگلی کیسے رکھے گئے ہیں, کھلے ہوئے اپنے گھٹنوں پر, پھر اس کے بعد بالکل برابر, اوپر بھی نہیں نیچے بھی نہیں. جی ہاں نیکسٹ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے ٹچ, ہاں نہیں,
نہیں غلط ہے. یہاں سے کھڑے ہو کر ثابت ہوگا ویسا سب کیا بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھائے, ہم بھی اٹھاتے ہیں. اور علماء نے کہا کہ متواتر طریقے سے ثابت ہے. متواتر کا مطلب جس میں ذرا بھی شک نہیں ہے. جی ہاں جی ہاں جی, علماء احناف کے پاس کیا ہے کہ رفع الیدین نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے, اس حدیث کو جو ہے وہ لوگ بنیاد بناتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے موقع پر ہاتھ اٹھایا, پھر اس کے بعد آپ نے نہیں اٹھایا. اس میں ایک راوی ہے یزید بن ابی زیاد جو ضعیف ہے. محدثین نے کہا کہ یہ ضعیف ہے, یہ راوی ضعیف ہے. اس لیے سارے محدثین آپ دیکھیں گے ان کی رائے جو ہے رفع الیدین کی رائے ہے. پاؤں کا گیپ جو ہے آپ کی جتنی باڑی ہے اتنا ہی رکھیے, پاؤں کو سمیٹیے بھی نہیں, پاؤں کو پھیلائیے بھی نہیں, جتنی آپ کی باڑی ہے اتنی ہی. بعض لوگ اتنا رکھتے ہیں ایسے, کیسے صف کو جو ہے جوڑیں گے آپ, اور بعض لوگ ایسا پھیلا لیتے ہیں. دونوں بھی غلط ہے, نہ پھیلانا ہے نہ جو ہے سمیٹنا ہے. آپ کی جتنی باڑی ہے اتنا رکھیے گا, تبھی آپ دونوں کندھے کو بھی ملا سکتے ہیں, ٹخنوں کو بھی ملا سکتے ہیں. جی ہاں, یہ دیکھیے رکوع کا غلط طریقہ, یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی مقدار سے زیادہ نیچے جھکے ہوئے ہیں, یہ جو ہے اوپر ہے, دونوں غلط ہے. معذور ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, اگر کوئی بیمار ہے جھک نہیں سکتا زیادہ, اتنا ہی ہے جھک سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرتا ہے. اب یہاں پر رکوع میں دعا سبحان ربی العظیم پڑھیں گے, اسی طریقے سے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں ثابت ہے. رکوع اور سجدے میں قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہیے, قرآن کریم کی دعائیں بھی نہیں پڑھنی چاہیے رکوع اور سجدے میں. کیوں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے, اس کا بہت بڑا مقام ہے, اور انسان رکوع اور سجدے میں جی ذلت کی حالت میں رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بالکل برخلاف ہے. تو لہٰذا قرآن کریم کی دعائیں بھی رکوع اور سجدے میں نہیں کریں گے. ہاں, اگر نماز میں آپ قرآن کریم کی دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں تو سلام پھیرنے سے پہلے تشہد میں پڑھیے. تشہد کی دعا سب پڑھنے کے بعد جتنی دعائیں چاہے پڑھ سکتے ہیں, جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے. جی ہاں, رفع الیدین پھر جو ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر رفع الیدین کریں گے, جیسا کہ عبداللہ بن عمر کی حدیث اور دوسروں سے ثابت ہے. پھر سجدے کے لیے جائیں گے. سجدے میں جاتے ہوئے کیسے سجدہ کریں گے ایک بڑا مسئلہ ہے. اور یعنی سجدے میں جاتے ہوئے آپ ہاتھ پھیلے رکھیں گے کہ آپ گھٹنے پہلے رکھیں گے. اس سلسلے میں حدیثیں آئی ہیں, دونوں قسم کی حدیثیں آئی ہیں, اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں چاہے آپ یہ کرو چاہے وہ کرو دونوں صحیح ہے, چاہے آپ گھٹنے پہلے رکھو چاہے آپ ہاتھ پہلے رکھو, دونوں صحیح ہے, کیونکہ دونوں قسم کی حدیثیں آئی ہیں اس سلسلے میں. لہٰذا ہم اس کو کسی کو بھی انکار کیے بغیر ہم جو ہے دونوں کو ہم کہیں گے کہ انشاءاللہ جائز ہے. اور قبلہ جو ہے دیکھیں قبلے کی طرف جو ہے ہاتھ رکھنا چاہیے, اور بعض لوگ جو ہے ہاتھ پیچھے رکھ لیتے ہیں. ہاتھ کا رکھنا دیکھیے بغل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس طرح نماز پڑھتے تھے اس میں جو ہے بالکل گیپ رہتا تھا, ایسا سمٹ کر نہیں ہونا چاہیے, گیپ ہونا چاہیے. جی ہاں, کیا چیز زمین میں کتے کی طرح چیز رکھتے ہیں ویسے نہیں رکھنا چاہیے. اس طریقے سے ہاتھ رکھتے ہیں سجدے میں کہ پورا ہاتھ جو ہے زمین پر رکھتے ہیں, جیسے کتا بچھاتا ہے اپنے ہاتھ کو. حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ آپ پورا ہاتھ جو ہے زمین پر رکھیں, نہیں ہتھیلی زمین پر ہوگی, پورا ہاتھ نہیں, سجدے کی حالت میں. رکوع میں دیکھیے سجدے میں دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے, لیکن یہاں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اس میں خود دعا ہے رکوع کے بارے میں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں تہجد میں لمبی لمبی نمازیں دعائیں کرتے تھے, وہ الگ حکم ہے. یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ عام نمازوں کی بات ہے. تہجد کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی دعائیں کرتے تھے, اس کا الگ حکم ہے. جی ربنا ورب الملائکۃ والروح, سجدے میں اس کا ذکر آتا ہے, رکوع میں مجھے یاد نہیں ہے, رکوع میں بھی ہے. تو جو آیا ہے وہ کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. جی ہاں, وہ آئے گا, مسئلہ آئے گا. جی ہاں, اس کے بعد نیکسٹ جی سجدہ کیسے کرنا چاہیے. جی ہاں, یہاں دیکھیے جو پوچھا تھا آپ نے
کہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو کتے کی طرح نہ رکھے سجدے کی حالت میں، یعنی پورا ہاتھ نہ بچھانا چاہیے. جی ہاں، صحیح بخاری کی روایت ہے. دیکھیے اس کی یہ حالت آ گئی، دونوں ہاتھوں کو نیچے رکھے ہوئے ہیں. نیکسٹ. اب جو ہے دو سجدے کے درمیان جلسہ جو بیٹھتے ہیں اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے. اس میں دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی واہدنی وارزقنی. جی ہاں، دیکھیے اس طریقے سے پہلے تشہد میں بھی اور سجدے کے درمیان بھی بیٹھنے کا یہ طریقہ. بائیں پیر پر بیٹھے ہیں اور دایاں پیر جو ہے قبلے کی طرف رکھ کر کھڑے کیے ہیں. ہاں اگر کسی پیر میں تکلیف ہے، مجبوری ہے، وہ قبلے کی طرف پیر کو اپنے اس طریقے سے نہیں کر سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں، جیسا اس کو آرام ہو رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. سجدے میں جی ہاں پیر دونوں پیچھے پیر جمنا چاہیے. جی ہاں، جی ہاں. جلسہ استراحہ. اب جو ہے دوسری رکعت کے لیے جب اٹھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھ کر اٹھتے تھے. یہ جو ہے مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، اگر بیٹھے بغیر بھی اٹھ سکتے ہیں. لیکن جیسا کہ یہاں پر ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جو ہے جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے تھے تو تھوڑا بیٹھ کر اٹھتے تھے. اس کو جلسہ استراحہ کہتے ہیں. استراحہ راحت سے ہے، یعنی ریسٹ لینے کے لیے، تو بیٹھ کر آپ اٹھتے تھے. تو یہ واجب نہیں ہے لیکن اگر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے. تشہد. دوسرے رکعت کے بعد آپ تشہد میں آئیں گے اور تشہد میں آپ کو معلوم ہے التحیات پڑھتے ہیں. اور پہلی تشہد اگر ہے تو جو ہے التحیات پوری پڑھ لیں. اور علماء نے یہ کہا کہ درود بھیجنا اس پہ کوئی ضروری نہیں ہے. درود بھیجتے ہیں جی التحیات کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم پورا پڑھتے ہیں تو مستحب ہے. لیکن جو ہے دوسری تشہد میں اگر ہے، آخری تشہد میں پڑھنا ضروری ہے. جی ہاں. دیکھیے بیٹھنے کا جو طریقہ غلط طریقہ ہے جی. اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو ایسا نہیں بیٹھنا چاہیے. جیسے پہلے بتایا تھا کہ دایاں پیر جو ہے قبلے کی طرف ہو، کھڑا کر دیں اور بائیں پیر پر بیٹھ جائے. جی. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اب مسئلہ تشہد میں انگلی کی حالت کیا ہونی چاہیے. دیکھیے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن زبیر، صحیح مسلم کی روایت، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی روایت ہے کہ آپ نے اس طریقے سے کر کے اپنی انگلی کو جو ہے سیدھے رکھا تھا پورے تشہد میں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے مقام اٹھا کر چھوڑتے ہیں. یہ صحیح روایت نہیں ہے. صحیح روایت یہ ہے کہ جو ہے تشہد کی حالت میں، پورے تشہد میں پوری دعا. تشہد کیا ہے؟ دعا ہے، اللہ کی تعریف، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، پھر اپنے لیے دعا ہے. تو گویا تشہد میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کرتے تھے. اب رہی انگلی ہلانے والی جو روایت ہے، اس میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح کہتے ہیں، لیکن دوسرے علماء کی نظر میں وہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سیف یہ ہے کہ آپ انگلی سیدھے رکھ لیجئے ہلائے بغیر، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت، عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، عبداللہ بن زبیر کی روایت ہے. اور ہلانے کے بارے میں جو روایتیں ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے. علماء کا اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف روایت ہے. ان میں ہمارے ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی، جنہوں نے صحیح حدیثوں کا انسائکلوپیڈیا لکھا، ان کا بھی یہ خیال ہے، اور دوسرے علماء کا بھی یہی خیال ہے. بلکہ شیخ صالح الفوزان جو آج کے دنیا میں بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں، سب سے بڑے عالم آج کے علماء میں ماشاءاللہ، ان کا تو یہ خیال ہے، الملخص الفقی میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انگلی ہلاتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. ہم تو یہ نہیں کہیں گے، لیکن میں یہ کہیں گے کہ جو ہے یہ روایت جو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ امام شافعی کا قول ہے، امام شافعی کا بھی مسلک ہے کہ پورے تشہد میں آپ انگلی ایسے سیدھے رکھیے. جی ہاں جی. ہاں وہ روایت ہے، لیکن ان روایتوں میں اختلاف ہے. ان روایتوں کے بارے میں بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ روایتیں صحیح ہیں، لیکن دوسرے علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں. اس میں شعیب ارناؤوط وغیرہ جو محدثین محققین ہیں ان کا سب یہ خیال ہے. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ مسئلہ ہے کہ سیدھے آپ رکھیں گے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، صحیح مسلم کی روایت، تو یہ سیف ہے. اور اگر کوئی اس پر عمل کر رہا ہے تو ہمیں ٹوکنا نہیں چاہیے.
کیونکہ ان کے نظر میں حدیث صحیح ہے تو ہمیں ٹوکنا نہیں چاہیے. ہاں انگلی جو ہے جب تشہد کے موقع پر آپ انگلی کو دیکھیں گے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے. جی ہاں. ہاں یہ تیسری رکعت میں جب اٹھیں گے تشہد کے بعد تو آپ پھر رفع الیدین کریں گے. یہ چوتھی جگہ ہے رفع الیدین کرنے کا, جیسا کہ میں نے ذکر کیا. آخری تشہد میں بیٹھنے کا مستحب طریقہ, مستحب کا مطلب کرنے پر ثواب, نہیں کرے تو کوئی حرج نہیں. تو یہ طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے بیٹھ کر دایا پیر کھڑی کریں گے اور بایاں پیر کو باہر سے نکالیں گے. دیکھ رہے ہیں یہ جو طریقہ ہے وہ, یہ طریقہ جو ہے اس طریقے سے بغیر قبلے کے طرف متوجہ کے بغیر عذر کے اگر کرتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. نیکسٹ. نہیں وہی تو بننے کا جو ہے مطلب جیسا کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, ان کا قول ہے اگر کوئی ان کو صحیح مان رہا ہے تو بنے ہاتھ میں کوئی مسئلہ نہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد. ہاں میں نے کہا شیخ البانی رحمۃ اللہ, دو رائے میں نے بتائی. اکثر علماء کا خیال ہے کہ ہاتھ رکوع سے اٹھنے کے بعد چھوڑیں گے. بعض حنبلی مسلک میں یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے آپ باندھیں گے. جی ہاں. اب یہاں پر دعا تحیات میں جو دعا ہے, اور اسی طریقے سے اب یہ ایک مسئلہ ہے, چیئر میں بیٹھنے والے ضرورت کے مجبوری کے لیے جو لوگ چیئر میں بیٹھتے ہیں, دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما, کھڑے ہو کر نماز پڑھو. فإن لم تستطع فقاعدا, اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں کھڑا ہو سکتا ہوں لیکن رکوع اور سجدہ مشکل ہے میرے لیے, تو مجھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے. بعض لوگ ہٹے کٹے چل کر آتے ہیں, چلنے ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں کیا ہے, ہاں آپ کو رکوع میں تکلیف ہے, سجدے میں تکلیف ہے, وہ آپ جو ہے بیٹھ کر پڑھیے, رکوع کے موقع پر بیٹھ جائیے, سجدے کے موقع پر بیٹھ جائیے. لیکن قیام کے موقع پر قیام آپ کے لیے تکلیف دہ نہیں ہے, کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہونا ہے. سمجھ میں ہے نا. عام طور پر یہ غلطی ہوتی ہے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری نماز بیٹھ کر ہی پڑھنی ہے. نہیں, آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھیے. اب اس میں مثال کے طور پر بیٹے ذرا ہٹ جاؤ, ادھر سامنے آ جاؤ. اب دیکھیے ہم آیا, مجھے جو ہے رکوع میں مشکل ہے مثال کے طور پر, یا سجدے میں مشکل ہے, تو میں کیا کروں گا, کھڑے ہو کر امام صاحب کے ساتھ برابر کھڑے رہوں گا. پھر اس کے بعد جب امام صاحب رکوع میں جائیں گے تب بیٹھ جاؤں گا, بیٹھ کر رکوع میں جھک جاؤں گا. پھر جو ہے کھڑے ہوئے اعتدال, یہ بھی رکن ہے, کھڑے ہونے میں مجھے تکلیف نہیں ہے, کھڑے ہو گیا. پھر سجدے میں جانا پریشانی ہے میرے لیے, پھر بیٹھ کر سجدے میں چلا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جہاں جس مسئلے میں آپ کے لیے پریشانی ہے اس کو آپ بیٹھ کر پڑھیے, کوئی مسئلہ نہیں, عذر ہے آپ کے لیے. لیکن بغیر عذر کے آپ کو کوئی رکن نہیں چھوڑنا چاہیے. یہاں ایک دوسرا مسئلہ ہے. جی مجبور ہیں, معروض ہیں, اس میں کیا بھی نہیں. چیئروں کے بارے میں سب سے بہتر چیئر میرے خیال میں آخری میں ہے. دیکھیے نیکسٹ دیکھیے, یہ دیکھیے یہ چیئر جو ہے سب سے سوٹیبل چیئر ہے, اور اس چیئر کو رکھنے سے صف میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی. آج کل حرمین میں دیکھیں گے, مکہ مدینہ میں ہر جگہ لگائے ہوئے ہیں, جو لوگ جاتے ہیں وہ لوگ دیکھیں گے ہر جگہ لگائے ہوئے ہیں. اس میں آپ بیچ میں صف کے بیچ میں بھی رہتے ہیں, چیئر بھی رہتی ہے, اور صف کے باہر بھی, نہ آگے آتے ہیں نہ پیچھے آتے ہیں. یہ سب سے بہتر ہے. یہ جو چیئر ہے آرام سے جو ہے, جس میں گول سیٹ ہوتی ہے, اور جو ہے اس میں صف میں رکھ کر آپ بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی ڈسٹرب نہیں, نہ پیچھے والوں کو ڈسٹرب, نہ سامنے والوں کو ڈسٹرب, کچھ بھی نہیں. اور اگر ایسی چیئر نہیں ہے مثال کے طور پر, تو آپ جو ہے پیچھے, بعض لوگ کیا کرتے ہیں چیئر آ کر, صف ہے مثال کے طور پر تو صف میں رکھیے, صف کے برابر رکھیے. اگر آپ پیچھے کریں گے تو پیچھے والا سجدہ کہاں کرے گا؟ تو لہذا جو ہے صف کے برابر رکھیے, آپ کھڑے ہو جائے, بالکل صف کے آگے کھڑے ہوئے, آپ مجبور ہیں, معذور ہیں, آپ کے لیے عذر ہے, کوئی مسئلہ نہیں. تو لہذا نماز میں اس کا خیال کیجیے. ایک اور میں چیز بتاتا ہوں. ہاں تشہد کے بعد جو ہے دعا جیسا کہ میں نے بتایا, ہاں بھی آئے گا. تشہد کے بعد جو ہے جو چاہے دعا کر سکتے, میں نے قرآن اور حدیث کی دعائیں, حدیث میں آیا ہے ثم لیدعو ما شاء, جو چاہے دعا کرے.
جی ہاں. اس کے بعد ہاں دیکھیے یہ ہو گیا. اب دیکھیے یہاں دیکھ رہے ہیں وہ ذرا نظر نہیں آ رہا آپ کو. ہاں صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے چیئر ایسے چیئر ہم لوگ ارینج کر سکتے ہیں, لیکن لوگ جو ہے ایسے چیئر پسند نہیں کرتے, لوگ جو ہے کمفرٹیبل چیئر پسند کرتے ہیں. ہینڈل والے چیئر. دیکھیے کوئی معذور ہے اس کے لیے واقعی پریشانی ہے تو الگ مسئلہ ہے, ورنہ جو ہے یہ چیئر جو ہے جیسا کہ میں بتا رہا ہوں حرمین میں آپ دیکھیں گے آج کل ماشاءاللہ, میں گزشتہ سال گیا تھا تو ہر جگہ یہی لٹکائے ہوئے ہیں اور لوگ آرام سے لے گئے, نماز پڑھے پھر لا کے رکھ دیے. اب یہاں دیکھیے دوسرا مسئلہ, بیٹھ کر جو ہے سجدہ جو ہوا میں ہاتھ رکھتے ہیں, یہ دیکھیے واضح کلیئر ہے نہیں شاید تصویر, یعنی کیا کرتے ہیں لوگ رکوع کرتے ہیں, سجدے میں کیا کرتے ہیں ہاتھ جو ایسے رکھتے ہیں. یہ جو ہاتھ جو ہوا میں رکھنے کا ہے یہ کہاں ہے؟ آپ جو ہے رکوع اور سجدے کے درمیان جو فرق ہے, رکوع آپ نے ایسے کیا, پھر جو ہے آپ سیدھے ہو گئے, رکوع سے اٹھ گئے, پھر تھوڑا زیادہ آپ جو ہے جھک گئے. ہاتھ اپنی جگہ یہی رہیں گے. ہاتھ کو اس جگہ رکھنا, اس طریقے سے رکھنا یہ غلط ہے. سجدے کی حالت میں ایسے زمین پر اگر رکھ سکتے ہیں, بیٹھے ہیں نیچے الگ بات ہے, لیکن آپ جو ہے یہاں چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں تو لہٰذا ہاتھ کو جو ہے ہوا پر نہیں رکھیں گے. جی ہاں نہیں غلط. بعض مسجدوں میں دیکھا میں, بڑے لوگوں کی مسجدوں میں ٹیبل جو ہے وہ چیئر کے ساتھ جو ہے ٹیبل بنا ہوا ہے, یہ ڈیسک بنا ہوا ہے, ہاں اسکول کے ڈیسک کے جیسا, اوپر نہیں, سجدے کے لیے الگ سے. تو کیا کرتے ہیں اس پہ رکھ سکتے ہیں. نعوذ باللہ, غلط ہے یہ غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. جی ہاں. بہرحال یہاں سے نماز کا طریقہ جو مختصر طور پر میں نے بتایا ختم ہوا.